کیا اسلام میں شادی کے موقع پر بیٹی کو جہیز دینا جو ہے وہ ممنوع ہے؟ حضرت فاطمہ کو ملنے والا جو جہیز وہ کیوں دیا گیا؟ جو شخص بھی نکاح کرتا ہے یا شادی کرتا ہے تو اپنی زوجہ کی کفالت اس کے ذمہ ہے۔ بے شک عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس لڑکے کے گھر کی تمام ضروری چیزیں جو ہیں لڑکی کے جہیز میں شامل ہونی چاہیے، جبکہ یہ سراسر بہت ہی غلط سوچ ہے۔ گھر کے اندر جو ڈرائنگ روم کا سارا فرنیچر لڑکی کی طرف سے آ رہا ہے جہیز کے نام سے، آپ کے اپلائنسز جو ہیں جو کچن میں استعمال ہوتی ہے وہ سب کی سب وہی سے آ رہی ہے۔ اور اب تو اس میں بغیرتی اور بے حمیتی اس حد تک پہنچ گئی کہ باقاعدہ لسٹ جو ہے وہ لڑکی والوں کو جو ہے وہ دے دی جاتی ہے کہ گویا کہ نکاح ہوگا تو ان شرائط پر ہوگا، جس میں گاڑی تک کا لیٹسٹ ماڈل کی فلاں مارک کی گاڑی جو ہے وہ بھی ہم لے گئے۔ تو اس سے زیادہ کیا کہوں میں اس کے لیے بغیرتی اور بے حمیتی جو ہے ممکن نہیں ہے۔ جس گھر میں وہ بیٹی جا رہی ہے اس گھر میں اس لڑکے کا ذمہ ہے یہ کہ ضروریات کی ہر چیز کا خود اہتمام کرے۔ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو اس موقع کے اوپر کچھ دیتا ہے اپنی رضامندی سے، اور جس کے اندر ظاہر ہے کوئی کمپلشن نہیں ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا جو نکاح ہوا تھا تو عام طور پر جہیز فاطمہ کے نام سے ایک اصطلاح آپ نے سنی ہوگی، اور وہی بات کہ جہاں انگلی رکھنے کی جگہ ہے وہاں پوری ہاتھ جو ہے آپ جما دیجئے۔ تو جہیز فاطمہ کی اصل حقیقت اگر لوگوں کو معلوم ہو تو پتہ چلے گا تو وہ جہیز تھا ہی نہیں، وہ اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ملکیت میں چند چیزیں تھیں جن کو فروخت کیا گیا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فروخت شدہ چیزوں سے جو رقم حاصل ہوئی تھی اس سے ایک جو ہے وہ کوئی تکیہ، کوئی گدیلا، کوئی چکی، چند چیزیں جو گھر کی ضرورت کی ہوتی تھی وہ اس گھر میں پہنچا دی یا اس حجرے میں پہنچا دی، جس کو نام دے دیا گیا جہیز کا۔ اب اس بات کی آڑ میں آج جہیز جو ہے واقعہ یہ ہے کہ جس قسم کے مطالبے سامنے آتے ہیں وہ ایک بہت بڑی لعنت ہے، ہندوانہ چیزیں ہیں، اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ ہندوؤں کے ہاں بیٹی کا کوئی حصہ باپ کی وراثت میں نہیں ہوتا، اور وہاں ہوتا یہ تھا کہ جب بیٹی کو گھر سے رخصت کرتے تھے تو چونکہ وہ وارث تو ہے ہی نہیں، لہٰذا باپ جو ہے ادھر ادھر سے جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے پاس کر کے اور وہ لڑکی کے ساتھ رخصت کرتے تھے، اور اس پورے سامان کو جو ہے ریسیو کرنے کے لیے اور بحفاظت جو ہے لڑکے کے گھر پہنچانے کے لیے وہ باقاعدہ جتھے کی شکل میں نکلتے تھے، جلوس کی شکل میں نکلتے تھے، اور اس تصور کو ہم نے بارات کا نام دے دیا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے سراسر جہالت ہے اور ان سے ہر درجے میں بچنا چاہیے۔